السلام علیکم۔ تو آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ آپ اپنا پیشن جو ہے، جو شوق ہے، جو پیشن آپ کو کس فیلڈ میں جانا چاہیے اور آپ کس فیلڈ میں زیادہ سکسیزفل ہوں گے، وہ ہم اس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو آج میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر احسن، ہی از ڈوئنگ پی ایچ ڈی فرام یونائٹڈ اسٹیٹس، اور یہ ہمارے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کریں گے کس طرح سے انہوں نے اپنا پیشن ڈسکور کیا۔ تو اس سے ہو سکتا ہے کہ آپ لوگوں کو بھی ہیلپ ملے کہ آپ کس طرح سے اپنا پیشن ڈسکور کر کے تو اس لائن کو آپ فالو کر سکتے ہیں اور کیریئر بنا کے بھی سکسیس اچیو کر سکتے ہیں۔ تو احسن صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ اللہ کا شکر، میں بالکل ٹھیک ہوں الحمد۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ کا جو سوال ہے میں اس کو ایک دفعہ ریپیٹ کرنا چاہوں گا تاکہ لوگوں کو کلیئر ہو جائے۔ سوال یہ ہے کہ ایک جو اسٹوڈنٹ ہے اس کو ارلی ایج میں جب وہ اسکول لائف ختم کر کے کالج میں جاتا ہے اور کالج سے اسپیشلی جب وہ یونیورسٹی میں جاتا ہے تو اس کو کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کو فیوچر میں کس چیز کا اس کو شوق ہے اور اس نے اپنی زندگی میں کون سی فیلڈ چوز کرنی ہے؟ وہ اپنے کیسے ڈسکور کرے گا اس چیز کو کہ وہ فیوچر میں کیا کرنا چاہتا ہے؟ کیونکہ لوگوں کو یہ چیز پتہ ہی نہیں ہوتی۔ جب وہ انٹرمیڈیٹ کے بعد یونیورسٹی میں جاتے ہیں تو ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ وہ زندگی میں کیا کریں اور کس فیلڈ میں جائیں۔ تو یہ بہت اچھا کویسچن ہے، تو اس پہ میں تھوڑا سا بات کروں گا۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ہم لوگوں کو جب ہم یونیورسٹیز میں جاتے ہیں یا کالج کے بعد فیلڈ چوز کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس اتنا زیادہ نالج نہیں ہوتا ڈیفرنٹ فیلڈ کا، جس کی وجہ سے ہمیں مشکلات آتی ہیں کہ ہم نے کون سی فیلڈ چوز کرنی ہے۔ تو اس کا سب سے بیٹر سلوشن یہ ہے، انیشیلی ایک ہوتی ہے آپ انیشیل فیلڈ چوز کرتے ہو، اور ایک ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے جو چیز فیوچر میں کرنی ہے پوری زندگی میں وہ پرماننٹ آپ کی فیلڈ کیا ہوگی۔ تو سب سے پہلے تو میرے خیال میں ایک انیشیل فیلڈ چوز کرنے کے لیے جب آپ انٹرمیڈیٹ سے یونیورسٹی کی طرف جاتے ہو تو آپ کے پاس بہت ساری فیلڈ ہوتی ہیں، جیسے آپ انجینئرنگ میں جا سکتے ہو، آئی کام بزنس میں جا سکتے ہو، کمپیوٹر سائنس میں جا سکتے ہو، آئی ٹی میں جا سکتے ہو۔ تو یہ بہت ساری فیلڈ ہے، تو آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ انیشیل سٹیج پہ آپ نے کیا چوز کرنا ہے۔ تو آئی تھنک وہ چیز انیشیل فیلڈ چوز کرنے کے لیے جب آپ انٹرمیڈیٹ کر رہے ہوتے ہو تو دی بیسٹ تھنگ کہ آپ جو فیلڈ کے سراؤنڈنگ میں ہر فیلڈ کے لوگ ڈھونڈیں اور ان سے تھوڑی تھوڑی بیسک انفارمیشن لیں کہ اس فیلڈ میں فیوچر میں کیا ہوتا ہے اور آپ کس طرح کا کام کرتے ہیں۔ جیسے کمپیوٹر سائنس ہے تو کمپیوٹر میں آپ کسی کمپیوٹر سائنس کے بندے کو پکڑیں، اس سے آپ یہ پوچھیں کہ آپ کی فیلڈ میں فیوچر میں کیسے کام کیا جاتا ہے، وہ آپ کو بتائے گا اس میں پروگرامنگ ہوتی ہے، کوڈنگ ہوتی ہے۔ انجینئرنگ میں آپ پوچھیں گے کسی سے تو وہ آپ کو بتائے گا کہ انجینئر جو ہے وہ پریکٹیکل لائف لیبس میں کام کرتا ہے، وہ چیزیں نئے آئیڈیاز لے کے آتا ہے۔ تو اس چیز سے آپ کو ایک انیشیل آئیڈیا ملتا ہے کہ آپ نے انیشیلی کون سی فیلڈ چوز کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ جب آپ ایک انیشیل فیلڈ چوز کر کے یونیورسٹی میں آپ چلے جاتے ہو تو اس کے بعد یونیورسٹیز میں آپ کے بیچلر کے پہلے 2 سال کے اندر آپ کو بہت سارے کورسز ایک ہی فیلڈ کے اندر، آگے ملٹیپل فیلڈز ہوتی ہیں تو آپ کو بہت سارے کورسز وہ پڑھاتے ہیں۔ تو آپ لوگوں نے پہلے 2 سال کے اندر ڈفرینٹ کورسز لینے ہیں، اور ڈفرینٹ کورسز لے کے آپ جب ڈفرینٹ کورسز پڑھیں گے، ڈفرینٹ فار ایگزامپل جیسے میں فزکس کا ہوں تو میں فزکس کا آپ کو بتاتا ہوں۔ جب آپ فزکس میں جائیں گے تو فزکس کے اندر بیچلر کرنے کے لیے آپ جائیں گے تو آپ کے پاس ہائی انرجی فزکس ہے، کنڈینس میٹر فزکس ہے، تھیوریٹیکل فیلڈ ہے، ایکسپیریمنٹل کنڈینس میٹر ہے، اور اٹامک فزکس ہے۔ تو آپ نے ہر فیلڈ کے اندر، ایک فیلڈ کے اندر جو آگے ملٹیپل فیلڈ ہیں ان ساروں کے بیچلر لیول کے اوپر کورس لینے ہیں۔ جب آپ وہ کورسز پڑھیں گے تو آپ کو تھوڑا تھوڑا آئیڈیا انیشیلی ہونا سٹارٹ ہو جائے گا کہ آپ کا دماغ کن چیزوں کو زیادہ ایزیلی انڈرسٹینڈ کرتا ہے اور کن چیزوں کو نہیں کر پا رہا۔ اگر آپ کا دماغ جیسے کچھ لوگ تھیوریٹیکل میں زیادہ ان کا دماغ کام کرتا ہے، کچھ لوگوں کا پریکٹیکل لائف میں زیادہ کام کرتا ہے، مطلب کہ کچھ لوگ پین پینسل سے زیادہ کھیلنا پسند کرتے ہیں، کچھ لوگ لیب میں کام کرنا زیادہ پسند کرتے ہیں، تو وہاں سے آپ کو تھوڑا تھوڑا آئیڈیا انیشیلی ہونا شروع ہو جائے گا کہ آپ نے کیا کام کرنا ہے اپنی زندگی میں۔ تو جب آپ کو ایک انیشیل آئیڈیا ہو جائے کہ پہلے آپ نے ایک فیلڈ چوز کی، آپ نے یونیورسٹی میں بیچلر کے لیے، جب آپ بیچلر میں جائیں گے تو اس ایک فیلڈ کی آگے ملٹیپل فیلڈ ہیں، تو جب آپ کورس پڑھیں گے تو اس ایک فیلڈ سے آپ کو ملٹیپل فیلڈز کا آئیڈیا ہوگا۔ تو وہاں سے آپ ایک ڈائریکشن، آپ انیشیل سے نیکسٹ انیشیل اپنی فیلڈ چوز کریں گے کہ آپ نے
اپنا ماسٹر اسپیشلائزیشن کس میں کرنا ہے بیچلر کے بعد، وہ آپ کو کورسز پڑھ کے آئیڈیا ہو جائے گا کہ آپ نے اپنا تھیسس کس میں کرنا ہے، ریسرچ کس میں کرنی ہے، انیشیل ریسرچ. تو جب آپ بیچلر کر لیں گے، آپ ایک انیشیل آپ کی فیلڈ آپ نے چوز کر لی اور اس میں آپ نے ریسرچ بھی کر لی، بیچلر آپ نے ختم کر لیا، اس کے بعد آپ نے جانا ہے ماسٹرز کے اندر. تو سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو اتنا نالج نہیں ہوتا، ہم لوگ یہی سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے بیچلر اس فیلڈ میں کیا تو ادھر لائک ہم فیوچر میں اگر اس فیلڈ کو سوئچ کریں گے تو ہمارے لیے پرابلمس ہوں گے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے. کیونکہ جو بیچلر انسان کرتا ہے، بیچلر کے اندر آپ کا ایک جسٹ بیسک آئیڈیا آپ کو دیتی ہے یونیورسٹی کہ آپ نے اپنے فیوچر میں کیسے کام کرنا ہے. تو آپ ماسٹر میں بھی جا کے آپ اپنی فیلڈ کے اندر رہ کے جو آپ کی ایک فیلڈ ہے، اس ایک فیلڈ کے اندر ملٹیپل فیلڈز ہیں تو ان کو آپ ایزیلی سوئچ کر سکتے ہو. اچھا ایک منٹ، یہاں پہ میں کوشچن پوچھنا چاہوں گا کہ کیا بیچلر کے بعد اسٹڈیز انف نہیں ہیں یا کہ ماسٹر ضروری ہے؟ ماسٹر میں کیوں جائے؟ اچھا یس، دس از ویری گڈ کویسچن. آئی تھنک بیچلر کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو مطلب جتنی بھی ہائر اسٹڈی آپ کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں، لیکن اس کویسچن کا آنسر یہ ہے کہ بیچلر جو ہوتا ہے، بیچلر جسٹ آپ کو ایک یونیورسٹی جو ہے وہ ایک انیشیل بوسٹ دیتی ہے، آپ انیشیلی آئیڈیا دیتی ہے کہ آپ نے زندگی میں کیا کیا کرنا ہے، لیکن آپ کے پاس بیچلر کر کے اتنی زیادہ اسٹرانگ سکلز نہیں ہوتی جو کہ آپ زندگی میں پریکٹیکل لائف کے اوپر اپلائی کر سکو. تو بیچلر کر کے آپ تھوڑا سا آئیڈیا تو لے سکتے ہو، لیکن آپ کی سکلز جو ہیں وہ بہت زیادہ بوسٹ نہیں ہوتی، اور آپ ریئل لائف کے اندر بیچلر اور اسکلز کو یوز کر کے آپ کام تو کر سکتے ہو، لیکن آپ اتنا فاسٹلی گرو نہیں کر پاؤ گے. اور اگر آپ نے گرو کرنا ہے تو آپ نے ساتھ ساتھ اپنی اسکلز کو بوسٹ کرنا ہے، اور وہ آپ کی اسکلز نالج کے تھرو بوسٹ ہوں گی. بیکاز بیچلر میں آپ کو جسٹ فار ایگزامپل میں آپ کو ایک جنرل ایگزامپل دیتا ہوں، آپ کو بیچلر کے اندر 500 کے کورسز پڑھائے جاتے ہیں. 500 لیول کے کورسز کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ لوئسٹ لیول کے ایزی کورسز پڑھائے جاتے ہیں. ماسٹر کے اندر آپ 600 لیول کے کورس پڑھتے ہو، 700 لیول کے کورس پڑھتے ہو، جو کہ تھوڑے سے آپ کو ڈیپ نالج دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آپ کی جب آپ ہائر لیول کے کورس پڑھو گے تو آپ کو نالج زیادہ ملے گا، آپ کو اسکل زیادہ ملیں گی. تو دیٹس وائی پھر آپ کو ماسٹر کرنا پڑے گا. اچھا ماسٹر، اب یہاں پہ مطلب میرا مطلب ان کا ایک پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے، لیکن میرا بھی ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر آپ پروفیشنل فیلڈ میں ہیں نا، جیسے فارم ڈی ہے، بی بی ایس ہے، یا انجینئرنگ ہے، فزیو تھراپی، اس طرح کے کورسز ہیں، ڈینٹسٹ ہے، نرسز ہے، تو اس کے بعد اگر آپ کو ریسرچ کا شوق نہیں، اگر آپ اس ڈگریز کے بعد اگر آپ اپنی پریکٹس کریں گے، ٹھیک ہے، انجینئرنگ کے بعد انجینئرنگ جوائن کریں، انڈسٹری جوائن کریں، فارم ڈی جو بھی آپ کی ایم بی بی ایس کے بعد پریکٹس، اس کے بعد آپ سرٹیفکیشنس کریں بجائے ماسٹر یا پی ایچ ڈی کرنے کے، کیونکہ آپ کے پاس آلریڈی پروفیشنل ڈگری ہے. بٹ یس، ان کیس آف بیسک سائنسز لائک بایولوجی، کیمسٹری، فزکس، اگر آپ کی بی ایس فزکس ہے، بایولوجی ہے، کیمسٹری ہے، بیسک سائنس، دین یس اٹس بیٹر ٹو گو فار ماسٹر ڈگری، کیونکہ ماسٹر میں آپ تھوڑا سا زیادہ اسکل، اس سے نالج اپنا بوسٹ کریں گے. اور بیسیکلی جو بیسک سائنسز کی ڈگریز ہیں نا، وہ زیادہ آپ کو ہیلپ کرتی ہیں ریسرچ میں، آپ ریسرچر زیادہ اچھے بنتے ہو. اگر آپ پی ایچ ڈی میں جاؤ گے تو آپ کی بیسک اسٹرانگ ہوگی، اور آپ زیادہ جو ہے نا پی ایچ ڈی میں زیادہ اچھا پرفارم کرو گے اور زیادہ اچھی ریسرچ پروڈیوس کرو گے. سو اٹ ڈپینڈس. جی بالکل، میں آپ کی بات سے ایگری کرتا ہوں. میرے خیال میں یہی اگین کہ ہر فیلڈ کے اندر آپ جو ہے سچویشن سیم نہیں ہوتی. جیسے اگر آپ نے فار ایگزامپل آپ نے بزنس میں جانا ہے تو بزنس کے لیے آئی تھنک بیچلر انف ہوگا، تو بزنس آپ کو زیادہ مارکیٹ میں بیٹھ کے آئے گا. جتنا آپ ریئل لائف میں، پریکٹیکل لائف میں بزنس کے اندر انوالو ہوں گے، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کریں گے، مارکیٹ کے اندر بیٹھیں گے، بزنس کریں گے، تو آپ کو تب بزنس کی سمجھ آئے گی. اور اس بزنس کے لیے انیشیل آپ کی بیچلر از انف کہ جو آپ کو ایک آئیڈیا دے دے گا. لیکن اگین اگر آپ نے سائنسز میں جانا ہے، آپ نے ریسرچ کرنی ہے، آپ نے ٹیچنگ کرنی ہے، اور ان فیوچر آپ نے سائنٹسٹ بننا ہے، تو پھر آپ کو ہائر اسٹڈیز کے اوپر جانا پڑے گا. ادروائز آپ جو ہے وہ ہائر اسٹڈیز کے علاوہ آپ ریسرچ نہیں کر پائیں گے، بیکاز ریسرچ لائف از
ویری ڈفرینٹ دین لائک پریکٹیکل لائف. تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ اگر آپ نے پریکٹیکل لائف میں جانا ہے تو پھر آپ کے لیے بیچلر انف ہے. آپ اس کے بعد پریکٹیکل لائف میں جائیں, آپ اسکل انڈسٹریز آپ کو سکھا دیں گی, آپ کو پریکٹیکل لائف سکھا دے گی. لیکن اگر آپ نے سائنسز میں جانا ہے تو پھر آپ کو ہائر اسٹڈیز کی طرف جانا پڑے گا اور ریسرچ کے لیے جانا پڑتا ہے. بالکل, ریسرچ میں پیسے میں اتنا زیادہ نہیں ہے. ریسرچ ایک پیشن ہوتا ہے, اور ریسرچ کر کے آپ نیو ڈسکوریز کر کے, نیو انوویشن کر کے آپ لوگوں کی خدمت کر سکتے ہو, ہیلپ کر سکتے ہو. تو اس کے لیے آپ کو پیسہ آپ نے اپنے مائنڈ سے نکالنا ہے. آپ کو وہ ایک نارمل لائف کے لیے تو رزق اللہ تعالیٰ انسان کو دے دیتا ہے, لیکن آپ بلینئر نہیں بن سکیں گے بالکل بھی ریسرچ کر کے. یس, آئی مین اگر اس کیس میں پیسہ سیکنڈری ہے. جب آپ ریسرچ میں جا رہے ہیں, یس, ہو سکتا ہے کہ کوئی آپ ایسی ڈسکوری کر دیں جو آپ کو اوور نائٹ بلینئر بنا دے. بٹ اگر آپ ایگزیکٹلی پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, پھر آپ سے ریسرچ نہیں ہوگی, کیونکہ ریسرچ کے لیے آپ کو بڑا کول اور بڑا مطلب کہ فوکس کرنا پڑتا ہے. آپ کا مائنڈ بڑا کام ہونا چاہیے اور فوکس ہونا چاہیے, اور آپ کو پیشنس چاہیے. تو اگر آپ کو چاہیے کہ میں اوور نائٹ بلینئر بن جاؤں یا پیسے کماؤں جلدی سے جلدی, تو دین ریسرچ از ناٹ فار یو. یو مسٹ گو فار سم کائنڈ آف بزنس, اور یو مسٹ جوائن سم انڈسٹری رائٹ آفٹر یور بیچلر. So then PhD for sure is not for you. But I'm coming back to my first question, like how we can discover our passion. So here I want to discuss one or two points, like how you can discover your passion. So اب جو پیشن ہے, سم ٹائمز لوگ اپنے مطلب اگر آپ کا پیشن وہ ہے جو آپ کی اسٹرینگتھ ہے, تو دین آپ کے سکسیس کے چانسز زیادہ ہیں. لیکن اگر آپ کا پیشن وہ ہے جو آپ کی اسٹرینگتھ نہیں ہے, جیسے اگر مطلب میں گانا چاہتا ہوں, گانا چاہتا ہوں, میرا پیشن ہے کہ میں سنگر بن جاؤں, لیکن میری آواز ہی اچھی نہیں ہے, میں نہیں بن سکتا. میں جو مرضی کر لوں, میرا پیشن تو ہے وہ, لیکن میں کبھی بھی اچھا سنگر نہیں بن پاؤں گا. لیکن اگر میری اسٹرینگتھ ہے, میں بول پاتا ہوں اچھا, ٹھیک ہے, اگر میں بول سکتا ہوں 10 بندوں کے اندر بیٹھ کے اپنی بات منوا سکتا ہوں, اب یہ میری اسٹرینگتھ ہے. اگر یہ میں اس کو پیشن بنا لوں گا, میری اسٹرینگتھ ہے, ٹھیک, تو اس کیس میں جو میرا پیشن ہے اور میری اسٹرینگتھ میچ کر رہے ہیں, ٹھیک, تو میرے اسکلز یا میرا پیشن میچ کر رہا ہے, تو اس کیس میں چانسز زیادہ ہیں کہ میری سکسیس اچھی ہوگی اور میں اپنا گول اچیو کر لوں گا, اور میرے لیے زیادہ آسانیاں ہوگی, کیونکہ میں اپنے پیشن اور اسٹرینگتھ کے اگینسٹ نہیں جا رہا. لائک احسن صاحب, جب یہ اپنی یونیورسٹی میں تھے تو انہوں نے آبزرو کیا کہ میری جو اسٹرینگتھ ہے ان کی وہ ہے میتھس, کیمسٹری نہیں ہے, ایسے ہی ہے. تو انہوں نے پھر کیمسٹری والی فزکس کے علاوہ ایسی فزکس والی فیلڈ چنی جس میں میتھس زیادہ تھی, کیونکہ ان کی اسٹرینگتھ میتھ تھی. تو دیٹس ہاؤ یو کین ڈسکور یور پیشن, لائک ڈسکورنگ یور اسٹرینگتھ, وٹ ایور یور اسٹرینگتھ از. If that is your passion, then the chances of success is 100%. یس, تو اس میں ایک بات اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ کچھ لوگ زندگی میں جو ہے وہ لوگوں کو دیکھ کے انسپائر ہو کے وہ فیلڈ چوز کر لیتے ہیں, بالکل, اور ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمارا پیشن اس فیلڈ میں ہے یا نہیں ہے. وہ جسٹ ایک سمپلی کسی کو دیکھ کے, وہ بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہوگا یا وہ بلینئر ہوگا, تو اس کو فالو کر کے وہ اپنا راستہ چوز کریں گے, تو جو کہ بہت ہی غلط ہے. بھیڑ چال, ایگزیکٹلی, کیونکہ آپ آئی ایگری, میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی سورس آف موٹیویشن ہوتا ہے, آپ کسی کو دیکھ کے انسپائر ہوتے ہو. لیکن اگر آپ ایک فیلڈ چوز کرتے ہو کسی کو دیکھ کے, تو اس کے ساتھ آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا آپ کا پیشن بھی ہے اس فیلڈ کے اندر, یا آپ جسٹ اس بندے سے موٹیویٹ ہو گیا, آپ نے وہ فیلڈ چوز کر لی ہے اور آپ کا انٹرسٹ نہیں ہے. تو کیونکہ جب تک اگر آپ کا انٹرسٹ ہے تو آپ ہر فیلڈ کے اندر گرو کر سکتے ہو. لیکن اگر آپ جسٹ بغیر انٹرسٹ کے, وداؤٹ انٹرسٹ کے, آپ کو شوق نہیں ہے ایک کام کا, لیکن آپ نے کسی بڑے بندے کو دیکھ لیا ہے کہ وہ اتنی بڑی پوسٹ پہ بیٹھا ہوا ہے, تو ہم نے, یا وہ بلینئر ہے, یا وہ بہت اچھا بزنس کر رہا ہے, بہت اچھا سائنٹسٹ ہے, تو آپ نے اس کو فالو کر کے وہ فیلڈ چوز کر لیا, تو آپ کے اس میں بھی سکسیزفل ہونے کے چانسز کم ہوں گے. تو آپ نے امپورٹنٹ تھنگ یہ ہے کہ آپ نے ڈسکور کرنا ہے کہ آپ کو شوق کس چیز کا ہے, آپ کی اسٹرینتھ کس میں ہے. اور اگر آپ کا شوق, آپ جو کام کرنا چاہ رہے ہو وہی کام کر رہے ہو, اسی فیلڈ کے اندر آپ چلے جاتے ہو, اور وہ اگر آپ نے لکیلی ڈسکور کر لیا ہے کہ آپ کو کس چیز کا شوق ہے, اور جتنا جلدی آپ ڈسکور کر لیں گے کہ مجھے اس چیز کا شوق ہے, تو اتنا جلدی آپ سکسیس کی طرف چلے جائیں گے, اتنا جلدی آپ زندگی میں گرو کریں گے. بالکل. اب
ہم لاسٹ بات کریں گے, ویڈیو لمبی ہوتی جا رہی ہے, تو لاسٹ میں اس چیز کو ختم کروں گا کہ 3 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. پہلے ہیں جو کہ میڈیوکر نہیں, جو کہ لو کلاس ہے, جو کہ بالکل ہی ایڈیٹ قسم کے لوگ ہیں. وہ کام کرتے ہیں جو لوگ کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو یہ بھائی ہمیں بتا رہے ہیں کہ آپ دوسروں کو فالو کر رہے ہیں, اپنے پیشن کا پتہ نہیں. تو لو کلاس مائنڈ والا وہ بندہ ہے جو کہ دوسروں کو فالو کر رہا ہے یا وہ کام کر رہا ہے جو دوسرے اسے بتا رہے ہیں. اور میڈیوکر مائنڈ سیٹ وہ ہوتا ہے جو وہ کام کرتا ہے جو اس کو پسند ہے یا اس کا پیشن ہے نا, یہ دس از اے میڈیوکر مائنڈ سیٹ. اور جو سب سے ٹاپ والا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے وہ کام کرتے ہیں جس کی ضرورت ہوتی ہے. یعنی کہ رائٹ ناؤ آپ کسی آئیڈیاز. ٹیکنالوجی, رائٹ ناؤ کوئی ایک پرابلم چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا, اب وہ میرا پیشن نہیں ہے لیکن میں اس کو میں اپنا پیشن, یا تو میں اس کو اپنا پیشن بنا لوں جو چاہیے, جو ٹائم کی ضرورت ہے, وہ آپ کو صحیح بلینئر بنائے گا. اور وہی ٹاپ کے لوگ وہی کرتے ہیں. جیسے میں ٹیسلا کو اٹھا لیں, میں ٹیسلا کی ایگزامپل دے رہے ہیں, جو ایلن مسک ہے, مائیکروسافٹ ہے, اسٹیو جابس ہیں, انہوں نے وہ کام کیے جب وہ اس ٹائم میں چاہیے تھے, ٹھیک ہے, ان کو انہوں نے اپنا پیشن بنا لیا. So this is everything for this video and we'll see you in next video. Thank you so much. تھینک یو.